ادھر وہ سوراخ کھودنے میں مصروف تھے تو ادھر ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا۔ موسم صاف ہوتا تو دوپہر کو خاصی گرمی ہو جاتی۔ اس گرمی سے ان لاشوں کا گوشت خراب ہونا شروع ہو گیا جو انہوں نے سنبھال رکھی تھیں۔ اب ان کے مسائل دگنے ہو گئے۔ برف کے نیچے دبی ہوئی لاش کو نکالنے کے لیے برف کھودنا اور باہر پڑی ہوئی لاش کو خراب ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے اسے برف میں دبانا۔ وہ برف کی خاصی موٹی تہ اس پر جماتے، پھر اس پر کارڈ اور پلاسٹک وغیرہ ڈال دیتے تاکہ سورج کی شعاعیں براہ راست اس پر نہ پڑیں۔ جب خوراک کی کمی کا خطرہ پیدا ہوا تو اسٹریچ برادران نے ان سب کو ہدایت کی کہ گوشت کاٹتے ہوئے کوئی آدمی بوٹیاں نہیں کھائے گا، ہر شخص صرف راشن کا حصہ ہی کھایا کرے گا۔ قائم ہو جانے والی روایت کو توڑنا خاصا مشکل تھا، لیکن اس صورتحال میں انہوں نے وہ حصے بھی تلاش کرنے شروع کر دیے جو اس سے پہلے پھینک دیے جاتے رہے تھے، مثلاً ہاتھ یا پاؤں، لیکن اب وہ چن چن کر جمع کیے گئے اور ان پر سے گوشت کھرچ کھرچ کر اتارا گیا۔ ایک دفعہ ایک لڑکے نے کھوپڑی اٹھا کر اس میں سے زبان کاٹ کر کھانے کی کوشش کی، لیکن اسے نگل نہ سکا۔ ایک اور لڑکا بھوک سے بلبلاتا ہڈیاں تلاش کر رہا تھا کہ اسے عضوے تناسل پڑے ہوئے ملے، وہ انہیں فوراً ہی اٹھا کر چبا گیا۔ گوشت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہڈیوں پر بھی توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ جب ایک ہڈی پر سے تمام گوشت اتار لیا جاتا تو کلہاڑی کی مدد سے ہڈی کو توڑا جاتا اور اس کے اندر کا گودا نکال کر تمام میں تقسیم کیا جاتا۔ اس کے علاوہ وہ خون کے وہ لوتھڑے بھی کھا جاتے جو تقریباً ہر لاش کے دل کے قریب جمے ہوئے ملتے۔ ان لوتھڑوں کا ذائقہ چربی اور گوشت سے خاصا مختلف تھا اور اب تک ایک ہی چیز کھا کھا کر وہ تنگ آ گئے تھے۔ مسئلہ صرف یہی نہیں تھا کہ وہ نئے ذائقوں کی تلاش میں تھے، بلکہ ان کے جسموں کی توانائی اتنی کم ہو چکی تھی کہ نمکیات اور وٹامن ان کی ضرورت تھی۔ کچھ لڑکوں نے پھینکی گئی آنتیں اٹھائیں، انہیں دبا دبا کر ان کے اندر کا مواد نکالا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا گئے۔ ایک لڑکے نے تو آنت صاف کر کے ہڈی کے گرد لپیٹی اور سیخ کبابوں کی طرح اسے بھون کر کھا لیا۔ آنتوں کا ذائقہ گوشت سے بہتر اور نمکین تھا۔ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے وہ خراب گوشت بھی بھون بھون کر کھانا شروع کر دیا جسے وہ پہلے پھینک چکے تھے۔ اس گوشت کا ذائقہ پنیر کے ذائقے سے ملتا جلتا تھا۔ توانائی کے نئے ذرائع اور نئے ذائقوں کی تلاش میں ان کی ایک اور دریافت مردہ جسموں کے مغز تھے۔ اس سے پہلے وہ کھوپڑیاں پھینک چکے تھے، لیکن کینڈسا نے انہیں بتایا تھا کہ مغز میں گوشت جتنے پروٹین تو نہیں ہوتے، لیکن گلوکوز پائے جاتے تھے اور ان کے لیے مفید تھے۔ پہل اس نے خود کی تھی۔ وہ ایک کھوپڑی اٹھا لایا، کلہاڑی سے توڑا اور اس میں سے مغز نکال کر کھا گیا تھا۔ انہوں نے اب اس کی پیروی کی۔ وہ کھوپڑی سے مغز نکال کر یا تو ویسے ہی کھا جاتے یا اسے باقی گوشت، جگر، آنت، چربی، دل یا گردوں کے ساتھ ملا کر کھانا پڑتا۔ اس طرح ذائقہ کچھ بہتر ہو جاتا اور اسے نگلنا بھی آسان رہتا۔ مشکل یہ تھی کہ ان کے پاس اسے پکانے کے لیے کوئی برتن نہ تھا۔ اس سے پہلے گوشت پلیٹوں یا ایلومینیم کے ٹکڑوں میں رکھ کر تقسیم کیا جاتا تھا، لیکن اسے پکانے یا بھوننے کے لیے گہرے پیندے کا کوئی برتن چاہیے تھا۔ چنانچہ اس کام کے لیے کھوپڑیوں کے اوپر والے حصے استعمال کرنے شروع کر دیے گئے۔ پکاتے ہوئے کفگیر کی جگہ لمبی لمبی ہڈیاں استعمال کی جاتیں۔ پہلے پھینکے گئے گوشت اور ہڈیوں کی تلاش جاری تھی۔ اس تلاش میں دریافت ہونے والی چیزیں راشن میں نہیں آتی تھیں۔ ایلگوٹا اس کام میں ماہر تھا۔ وہ جب گوشت کاٹنے یا سوراخ کھودنے میں مصروف نہ ہوتا تو لوہے کی ایک سلاخ کی مدد سے برف میں گرے پڑے ٹکڑوں کی تلاش کرتا۔ اس کی کوششیں اکثر بار آور ثابت ہوتیں۔ کبھی اسے چربی کا ٹکڑا مل جاتا، کبھی گوشت کی بوٹیاں جنہیں وہ جہاز کی چھت پر سوکھنے کے لیے رکھ دیتا۔ جب سورج کی شعاؤں میں تپش زیادہ ہوتی تو وہ اپنے حصے کی چیزیں ایلومینیم کے کسی ٹکڑے پر رکھ کر سوکھنے ڈال دیتا۔ یہ دھات جلد گرم ہو کر اس کا گوشت تقریباً پکا ہی چھوڑتی تھی۔ ایلگوٹا کے لیے یہ بڑی قابل اطمینان بات تھی کہ مہم جو افراد اس کی چیزیں ہڑپ کرنے کے لیے موجود نہیں تھے، تاہم وہ یہ سرمایہ فیٹو کے ساتھ مل کر کھاتا تھا۔ جہاز کی چھت پر ہر لڑکے کے لیے ایک مخصوص جگہ تھی جہاں وہ اپنے حصے کا گوشت یا چربی سکھاتے۔ ایلگوٹا اور فیٹو کی جگہوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ خالی تھی۔ ایلگوٹا اپنی تلاش کا محاصل اس جگہ میں رکھا کرتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پڑی ہوئی چیزیں مشترکہ تھیں۔ ایلگوٹا اور فیٹو جیسی دوستی
زربینو اور ایڈورڈ میں بھی تھی۔ وہ دونوں بھی اپنی چیزیں بانٹ کر کھایا کرتے۔ کوشے انسیکیورٹی کو ان باتوں پر بڑا غصہ آیا کرتا تھا۔ ٹرکاٹی کی طرح اس کی حالت بھی روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ دونوں ہی کچا گوشت کھاتے ہوئے سخت مشکل محسوس کرتے تھے۔ اب کبھی کبھی کوشے انسیکیورٹی بہکنے لگا تھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے باقی لڑکوں کو بتاتا کہ وہ جہاز کے ایک کونے میں سوتا ہے اور وہاں ایک دروازہ ہے جس کے پرلی طرف ایک سرسبز وادی ہے۔ ایک دن اس نے ریفائل ایشفرین کی طرح اعلان کیا کہ وہ مرنے لگا ہے۔ کسی نے بھی اس پر توجہ نہ دی۔ دوسرے دن سو کر اٹھے تو وہ اس سے مذاق کرنے لگے، کیوں، تمہیں مرنا کیسا لگا؟ ان سب کے درمیان کشیدگی کی سب سے بڑی وجہ سگریٹ تھی، لیکن ڈینیل فرنینڈس اور کوشے انسیکیورٹی میں سگریٹ کے علاوہ دوسرے مسئلوں پر بھی جھڑپ ہوتی رہتی تھی۔ کوشے انسیکیورٹی اور پونچو ڈیلگاڈو سے تو سگریٹ کے معاملے میں بالکل بھی صبر نہیں ہوتا تھا، اسی لیے دونوں ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ گئے تھے۔ مونٹی ویڈو میں دونوں کی ایک مشترکہ دوست بھی تھی۔ پونچو پوری فصاحت و بلاغت سے بیتے ایام کی تصویر کشی ایسے خوبصورت انداز میں کرتا کہ کوشے انسیکیورٹی جہاز کے ڈھانچے سے نکل کر تصورات کی دنیا میں کھو جاتا، لیکن اس کی باتیں ختم ہوتیں تو ڈھانچے کی سیلن اور گھٹی گھٹی فضا میں اس کا دم گھٹنے لگتا اور وہ رونے لگتا۔ اسٹریچ برادران نے یہ دیکھا تو ایسی گفتگو پر پابندی لگا دی۔ ان کی رائے تھی کہ اس طرح کہیں کوشے کا دل ڈوب نہ جائے۔ بار بار رونے سے ہمتیں بھی پست ہوتی تھیں اور اس طرح اس میں زندہ رہنے کی آرزو بھی ختم ہو سکتی تھی۔ وہ ڈیلگاڈو کو اس سے دور رکھنے کی کوشش بھی کرتے۔ ڈیلگاڈو پر سے ویسے بھی ان کا اعتماد اٹھتا جا رہا تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ کچھ لڑکے باہر دھوپ میں بیٹھے تھے تو کچھ جہاز کے اندر۔ کھانا تقسیم ہونے لگا تو باہر والوں نے اندر والوں کو آواز دی کہ کھانا لینے کے لیے کسی کو باہر بھیج دیں۔ پونچو ڈیلگاڈو باہر آیا اور گوشت لے کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ باہر آ گیا اور اپنے حصے کا گوشت لے کر باہر بیٹھ کر کھانے لگا۔ فیٹو اندر گیا تو فرنینڈس نے اسے کہا کہ آج تم نے ہمیں کم گوشت کیوں دیا ہے؟ میں نے پورے 12 ٹکڑے بھیجے تھے، فیٹو بولا۔ 12 نہیں 8 کہو۔ سب میں برابر برابر تقسیم کرنے کے لیے مجھے پھر سے ان کی بوٹیاں بنانی پڑیں۔ فیٹو شانے اچکا کر باہر آ گیا، لیکن سمجھ گیا کہ 4 ٹکڑے کون لے اڑا ہے۔ وہ خاموش رہا، لیکن کارلیٹوس سے نہ رہا گیا۔ بولا، حیرت ہے، یہ 4 ٹکڑے کوئی جن لے گیا کیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ وہ شاید کچھ اور کہتا، لیکن فیٹو اور ڈینیل فرنینڈس نے اسے سمجھا بجھا کر چپ کروا دیا۔ ادھر جہاز میں رہ جانے والوں میں یہ کشمکش جاری تھی، ادھر تینوں مہم جو اور رائے ہارلے جہاز کی ٹیل میں پہنچ چکے تھے۔ ٹیل تک پہنچنے میں انہیں صرف 1.5 گھنٹہ لگا تھا اور راستے میں انہیں پیریڈو کی ماں کا سوٹ کیس بھی ملا تھا، جس میں سے کچھ مٹھائی اور کوکا کولا کی 2 بوتلیں نکلیں۔ وہاں پہنچ کر دن کا باقی حصہ انہوں نے آرام کرنے اور ان سوٹ کیسوں کو کھنگالنے میں صرف کیا جو برف پگھلنے کی وجہ سے سطح پر نمودار ہو گئے تھے۔ دوسری چیزوں کے علاوہ پیریڈو کو اپنا کیمرہ اور بیگ بھی مل گیا۔ کیمرہ میں فلم موجود تھی اور بیگ میں اس شراب کی 2 بوتلیں جو اس کی ماں نے مینڈوزا میں خرید کر اس کے بیگ میں رکھوا چھوڑی تھیں۔ ایک بوتل تو وہ فوراً ہی چڑھا گئے، لیکن دوسری سنبھال کر رکھ چھوڑی کہ اگر ریڈیو ٹھیک نہ ہو سکا تو مہم پر جانے کی صورت میں کام آئے گی۔ دوسری صبح کینیسا اور ہارلے نے کام شروع کیا۔ آغاز میں تو یوں لگتا تھا کہ کام بہت آسان ہے، کیونکہ ٹرانسمیٹر کے پیچھے مختلف سوراخوں پر BHE اور ANT کے الفاظ کندہ تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ بیٹری کی تاریں BAT والے سوراخوں میں اور اینٹینا کی تاریں ANT والے سوراخوں میں جوڑ دی جائیں تو بات بن جائے گی، لیکن ان کے علاوہ بھی کئی ایسی تاریں تھیں جن کا کچھ سوراخ نہ ملتا تھا کہ انہیں کہاں سے نکال کر کہاں فٹ کیا جائے۔ مثبت اور منفی تاروں میں تمیز کرنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ کوئی تار جوڑتے تو کئی بار شعلے لپکتے یا چنگاریاں اڑتیں۔ اس جدوجہد کے دوران میں ان کے حوصلے ایک بار پھر بلند ہو گئے۔ ہوا یوں کہ ویزنٹین باہر برف کو گھور رہا تھا کہ اسے ایک پمفلٹ ملا۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ جہاز کے مختلف حصوں کو ٹھیک طریقے پر چلانے کی ہدایات تھیں۔
انہوں نے فہرست دیکھی تو پتہ چلا کہ 34واں حصہ صرف مواصلات کے بارے میں ہی ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی صفحے پلٹے، لیکن پھر اداسیوں کی عطا گہرائیوں میں ڈوب گئی۔ تیز ہوا اور برف کے طوفان وہی صفحات اڑا کر لے گئے تھے جن کی انہیں ضرورت تھی۔ اب ان کے پاس اور کوئی بھی چارہ کار باقی نہ بچا تھا، چنانچہ وہ پھر سے آزمائشی تجربوں میں جت گئے۔ جب رائے ہارلے اور دوسرے ریڈیو پر کام میں مصروف ہوتے تو پیریڈو اور ویزنٹین سامان کو الٹ پلٹ کر کے تلاشی لیتے کہ شاید کوئی کام کی چیز مل جائے، یا پھر آگ جلا کر گوشت پکاتے۔ اگرچہ ٹیل میں وہ صرف 4 تھے، لیکن خوراک کی کمی کی وجہ سے جو اضطراب جہاز کے ڈھانچے میں تھا وہ بھی اس سے محفوظ نہ تھے۔ رائے ہارلے یہ سمجھتا تھا کہ اس وقت وہ بھی ایک مہم پر تھا، چنانچہ اسے بھی دوسرے مہم جو افراد کے برابر حصہ ملنا چاہیے، لیکن پیریڈو کا کہنا تھا کہ اس کی حیثیت مہم جو کی اس لیے نہیں تھی کہ اگر ریڈیو ٹھیک نہ ہو سکا تو پہاڑوں کی کٹھن راہوں میں سفر اس کے بس کی بات نہ تھی، یہ کام دوسروں ہی کو سر انجام دینا تھا۔ وہ رائے ہارلے کو سگریٹ بھی نہیں دیتے تھے۔ پیریڈو، کینیسا اور ویزنٹین خود بھی سگریٹ نہیں پیتے تھے، اس لیے وہ رائے کی سگریٹ کی طلب کے ہاتھوں اور بھی تنگ آئے ہوئے تھے۔ 3 دن بعد انہیں احساس ہوا کہ گوشت کا جو ذخیرہ وہ ساتھ لائے تھے ریڈیو ٹھیک ہونے تک ان کا ساتھ نہ دے سکے گا، چنانچہ پیریڈو اور ویزنٹین جہاز کو روانہ ہوئے کہ خوراک لے آئیں۔ ہارلے اور کینیسا کو ٹیل ہی میں چھوڑ دیا گیا۔ چڑھائی خاصی مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور چوٹی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یک بارگی ان کا جی چاہا کہ وہ مر گئے ہوتے، برف میں دفن ہو چکے ہوتے۔ چوٹی کے اس جانب چاروں طرف برف ہی برف پھیلی ہوئی تھی اور جہاز کے ڈھانچے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا، گویا ان کے بعد وہاں کوئی اور ایولانچ آیا تھا اور ڈھانچہ ٹنوں برف تلے دفن ہو گیا تھا۔ چند لمحے تو وہ مبہوت ہو کر برف کی وسعتوں کو تکتے رہے، پھر پیریڈو کے اوسان بحال ہوئے تو اس نے غور سے پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھا۔ وہاں برف گرنے کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ دونوں آگے بڑھے اور ایک اور چٹان کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی۔ ڈھانچہ اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اس سے پہلے وہ کسی دوسری چٹان پر چڑھ گئے تھے جو ان کی دانش میں جہاز کے ڈھانچے کے قریب ہونی چاہیے تھی۔ ڈھانچے میں رہ جانے والوں کو ان کی واپسی کی کوئی توقع نہ تھی، اور گوشت کے ذخیرے کے بارے میں بھی انہوں نے بالکل نہ سوچا تھا، چنانچہ پیریڈو اور ویزنٹین نے خود ہی برف کھود کر ایک لاش تلاش کی، پھر گوشت کاٹا اور جرابوں کے تھیلے گوشت سے بھرے۔ ان تمام کاموں میں 2 دن صرف ہوئے، پھر وہ ٹیل کی طرف لوٹ آئے۔ واپسی میں انہوں نے دیکھا کہ ہارلے اور کینیسا نے بیٹری، ریڈیو اور اینٹینا کی تمام تاریں جوڑ رکھی ہیں، لیکن ریڈیو خاموش تھا۔ پیریڈو نے ٹیل کے الیکٹرک سرکٹ میں سے تاریں اکھاڑ کر انہیں آپس میں جوڑا، ایک سرا ٹیل میں لگایا، دوسرا ایک اونچی چٹان تک لے گیا۔ اس طرح یہ اینٹینا کوئی 60 فٹ بلند ہو گیا۔ اسے انہوں نے اپنے ٹرانزسٹر ریڈیو سے جوڑا تو وہ فوراً بول اٹھا۔ انہوں نے ڈائل گھمایا تو چلی، ارجنٹائن اور یوراگوئے کے کئی اسٹیشن سنے گئے، لیکن وہ انہیں سے سن سکتے تھے، ان تک اپنا پیغام پہنچانا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ ٹرانزسٹر سے ایریل اتار کر انہوں نے جہاز کے ریڈیو سے جوڑا، لیکن بے سود، وہ ابھی بھی بدستور خاموش تھا۔ مایوس ہو کر انہوں نے یہ ایریل پھر ٹرانزسٹر سے جوڑ دیا۔ جس ٹرانزسٹر ریڈیو کے ساتھ انہوں نے اینٹینا منسلک کیا تھا، اس پر اتفاق سے انہوں نے ایک ایسا بلیٹن بھی سنا جو خود ان سے متعلق تھا۔ خبروں میں بتایا جا رہا تھا کہ یوراگوئے فضائیہ کا ایک ڈگلس C-47 طیارہ عنقریب گمشدہ افراد کی تلاش شروع کرے گا۔ چاروں کا رد عمل مختلف تھا۔ ہارلے تو خوشی سے پھولے نہ سمایا، کینیسا بھی پر امید تھا، ویزنٹین نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، جبکہ پیریڈو نے مکمل نا امیدی ظاہر کی۔ اس کا کہنا تھا کہ محض اس بات سے ہمیں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تلاش دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ آخر اس سے یہ مطلب کیسے نکلتا ہے کہ وہ ضرور ہمیں پا لیں گے؟ تاہم وہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ جہاز کی ٹیل کے قریب ہی صلیب کا نشان بنا دیا جائے، اور بکھرے ہوئے سوٹ کیسوں کی مدد سے انہوں نے یہ کام کر ڈالا۔ ریڈیو کی طرف سے وہ مکمل مایوس ہو گئے تھے، صرف کینیسا ابھی تک پر امید تھا اور ریڈیو سے الجھا ہوا تھا، جبکہ پیریڈو اور ویزنٹین اب یہ ارادہ کر چکے تھے
کہ اب فوری طور پر کسی بستی کی تلاش میں روانہ ہو جانا چاہیے، اور اس سلسلے میں ان کی سمت وہی ہونی چاہیے جس کے بارے میں وہ سب پر یقین تھے، یعنی یہ کہ چلی ان کے مغرب میں واقع ہے۔ جتنے دن وہ ٹیل میں رہے، تیز دھوپ کی وجہ سے ان کے ارد گرد برف پگھلتی رہی۔ صرف ٹیل کے نیچے کی برف منجمد تھی، اور اب یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا ٹیل برف کے کسی ستون پر پڑی ہے۔ اس سے نہ صرف اس میں داخل ہونا مشکل ہو گیا تھا، بلکہ ان کے چلنے پھرنے سے بھی خطرہ تھا کہ کہیں ٹیل گر نہ پڑے۔ ایک رات جب وہ سونے کی تیاریوں میں مصروف تھے تو ٹیل ہلنے لگی۔ پیریڈو پر وحشت طاری ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ٹیل برف کے ستون سے گر گئی تو نہ جانے پھسلتے پھسلتے کہاں جا پہنچے۔ چاروں دم سادھے لیٹے رہے۔ ٹیل کی حرکت رک گئی تو پیریڈو نے تجویز پیش کی کہ آخر باہر نکل کر کیوں نہ سویا جائے، لیکن اس کی یہ تجویز مسترد کر دی گئی۔ کینیسا بولا، اگر مرنا ہی ہے تو موت کو کون روک سکتا ہے، لیکن کم از کم ایک رات تو چین کی نیند سو لینے دو۔ صبح ہوئی تو انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ چلنے سے پہلے انہوں نے جیبوں میں سگریٹیں ٹھونس لیں۔ ہارلے نے جھنجھلا کر ریڈیو سیٹ کو کئی ٹھوکریں لگائیں۔ پچھلے 8 دن انہوں نے اس منحوس ریڈیو پر ضائع کیے تھے، لیکن وہ ان کے کسی کام نہ آیا تھا۔ ٹھوکریں لگانے میں اس نے جو توانائی ضائع کی تھی، اس کا احساس اسے بعد میں ہوا۔ 45 ڈگری کی چڑھائی چڑھنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ شروع میں تو وہ ٹھیک ٹھاک چلتے رہے، لیکن دھوپ کی وجہ سے جب برف نرم پڑ گئی تو وہ رانوں تک برف میں دھنسنے لگے۔ اگرچہ ہر 25-30 قدم کے بعد وہ آرام کرتے تھے، لیکن پھر بھی رائے ہارلے بار بار پیچھے رہ جاتا۔ نینڈو پیریڈو اس کے ساتھ ہوتا، کبھی وہ اس پر پھپتیاں کستا، کبھی حوصلہ بڑھاتا، کبھی سختی سے ڈانٹتا تو کبھی پیار سے بہلاتا۔ رائے کبھی تو اپنی قوتیں مجتمع کر کے چلنے لگتا تو کبھی رونے لگتا۔ یہ موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے ڈھلکتے اور وہ التجا کرتا کہ اسے مرنے کے لیے وہیں چھوڑ دیا جائے، لیکن پیریڈو کب مانتا تھا؟ پیار سے کام نہ نکلتا تو گالیوں پر اتر آتا، لیکن کب تک؟ ایک مقام پر پہنچ کر رائے نے بالکل ہی ہمت ہار دی اور تمام تر بے عزتی کے باوجود ٹس سے مس نہ ہوا۔ تب پیریڈو اس کے قریب آیا اور نرمی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، دیکھو، جہاز زیادہ دور نہیں ہے، تم اپنے امی ابو سے ملنے کی خاطر ایک کوشش تو اور کر ڈالو، بس ہم پہنچے کہ پہنچے۔ ہارلے کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک اور سیلاب بہہ نکلا، تاہم الفاظ کام کر گئے۔ وہ پیریڈو کے بازوؤں کا سہارا لے کر اٹھا اور پھر سے ان کے ساتھ چل دیا۔